پھیلا. دین اسلام اگر پھیلا ہے نوجوانوں تو بدر حنین سے پھیلا ہے. دین اسلام اگر پھیلا ہے تو کربلا کی سرزمین سے پھیلا ہے. یاد رکھو نوجوانوں, اس درخت اسلام کی جڑوں میں فاروق اعظم کا خون ہے, عثمان غنی کا خون ہے, حضرت علی کا خون ہے, اہل بیت کا خون ہے, علماء کا خون ہے. تب جا کر یہ درخت آج اتنا ثمرآور اور طاقتور بنا. نوجوانوں آگے بڑھو, عملی سیاست میں سالو. آج کے اس جلسے میں ہماری معزز ماں اور بہنیں بھی ہیں, میں ان تک اپنی بات کو پہنچانا چاہوں گا. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ فرعون کے دربار میں ایک کنیز, ایک کام کرنے والی لکڑی فرعون کی بیٹی کے بال کو کنگا کر رہی تھی. اس کے ہاتھ سے کنگا گر گیا. اس غریب لڑکی نے جھک کر جب کنگا اٹھایا تو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. تو فرعون کی بیٹی کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تو میرے باپ کو خدا نہیں مانتی, تو محل میں رہتی ہے جس کے بدولت تجھے کھانے کو کھانا ملتا ہے, پہننے کو کپڑا ملتا ہے, رہنے کو گھر ملتا ہے. تو اس غریب لڑکی نے کہا کہ میں تمہارے پاس نوکر ضرور ہوں مگر میرا رب تمہارا باپ نہیں ہے, میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے. اس لڑکی نے جا کر اپنے باپ سے کہا, فرعون سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے محل میں رہ کر تجھ کو خدا نہیں مانتی. فرعون غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا تھا. اس نے بھری محفل میں اس غریب لڑکی کو بلایا اور پوچھا, بتا کیا تو نے ایسا کہا کہ میں تیرا رب نہیں ہوں اور تیرا رب موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے وہ تیرا رب ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ ہاں بادشاہ, میں نے یہ کہا کہ تو بادشاہ ہے تو خدا نہیں ہے. اس فرعون نے کہا کہ اس کو اس کے ہاتھوں پر اور اس کے پیروں میں کیل مار دیا جائے. تب بھی اس کی زبان سے ایک ہی لفظ نکل رہا تھا کہ میرا رب موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے وہی میرا رب ہے. اس بادشاہ نے کہا اس غریب عورت کی, اس کی چھوٹی بچی کو لے کر آؤ. بچی نے جب دیکھا کہ بادشاہ کے دربار میں اس کی ماں کے ہاتھ اور پیر میں کیلے مار دیے گئے, اس ننھی بچی نے جا کر اپنے ماں کے سینے کو لپیٹ لیا. تو بادشاہ نے کہا اب بول دے کہ میں تیرا رب ہوں. اس ماں نے کہا کہ اگر میری بچی بھی آج قربان ہو جاتی ہے تو میں تجھے اپنا رب نہیں کہوں گی. بادشاہ نے کہا کہ اس بچی کی گردن کو مار دیا جائے. جب فرعون کے حکم پر اس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو مار دیا گیا, تب بھی اس ماں نے پکار کر کہا کہ تو میرا رب نہیں ہے, میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے. بادشاہ نے کہا کہ تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا. اس غریب لڑکی نے پکار کر کہا کہ نہیں, تو میرا رب نہیں ہے, میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اور ایسے ہی اس کی جان نکل گئی. بادشاہ غرور و تکبر میں جا کر اپنی بیوی حضرت آسیہ سے کہتا ہے کہ دیکھو آج اس طرح کا واقعہ ہوا. تو وہ پکار کر کہتی ہے کہ تو میرا شوہر ضرور ہو سکتا ہے مگر تو میرا رب نہیں ہے, میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے. بادشاہ نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ آج بھری عدالت میں تجھ سے کہہ رہا ہوں, مان لے مجھے میرا رب. اس نیک بخت خاتون نے کہا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ نہیں تو میرا رب نہیں ہے, بولا کہ تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا. اس نیک بخت خاتون نے پکار کر کہا کہ نہیں تو میرا رب نہیں ہے, اور ان سے ظلم اور زیادتی کی گئی. اور یہ واقعہ میرے عزیز دوستو, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر جا رہے تھے تو ایک پہاڑ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آئی. حضرت جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل بتاؤ یہ خوشبو کیسی؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا واقعہ عرض کیا. جو لوگ آج گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے, ان نیک بخت خاتونوں کی قربانی ہمارے سامنے ہے. ارے یہ دین اسلام حق ہے, ہم ہر چیز قربان کریں گے مگر کبھی بھی ہم تو کسی اور کو اپنا رب نہیں ماننے والے ہیں. ہم ہمیشہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے آئے, اور جب تک زندگی میں آخری سانس رہے گی ہم لا الہ الا اللہ بولتے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکے گی. میرے نوجوانوں آؤ,
ایک نئے اور حوصلے کو لے کر آگے بڑھو، نئے اور حوصلے کو لے کر آگے بڑھو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یاد رکھو۔ اسد الدین اویسی اس زمین کی خاک میں جائے گا، اس زمین کی غذا بنے گا۔ اگر آج مجھے تم اپنی محبت سے نواز رہے ہو تو یقیناً مجھے جواب دینا پڑے گا حشر کے میدان میں کہ اللہ کے پاس کہ میں نے کیا کیا تھا۔ اسی لیے میرے نوجوانوں آگے بڑھو۔ اس تمام پرآشوب دور سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو یاد کرو اس واقعے کو کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں صحابیوں کو رومیوں نے گرفتار کر کے روم کے بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے۔ ایک صحابی رسول سے کہا گیا کہ اگر تم آج اپنا دین چھوڑ دو گے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ آپ نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سامنے کھولتے ہوئے زیتون کے تیل میں صحابیوں کو ڈال دیا گیا۔ آپ نے کہا نہیں کہوں گا۔ آپ مسکرا رہے تھے تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ تم آج اپنے ساتھیوں کو اس تیل میں گر کر مرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، ان کی شہادت کو دیکھ رہے ہو، مگر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کیسی؟ تو صحابی رسول نے کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں اور اسی لیے میری آنکھ میں آنسو ہیں، میرے آنکھ میں آنسو اس لیے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی۔ اگر اللہ مجھے اور جان دیتا تو میں بار بار اپنی جان کو اس دین پر قربان کر دیتا۔ بعد میں بادشاہ کے پاس حکم آیا کہ آؤ کم سے کم آ کر میرے ماتھے کو چوم لو۔ تو صاحب رسول نے کہا جن لبوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں وہ ایسے ناپاک چہرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میرے عزیز دوستو، یہ قربانیاں ہمارے اسلاف کی ہمارے سامنے ہیں۔ نوجوانوں جمہوریت میں آؤ، جمہوریت میں حصہ لو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وقت میں ہر موڑ پر ہم کو آزمایا گیا مگر اللہ کا ہمیشہ ہم پر کرم رہا۔ ہر نامصائب حالات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کامیاب کیا۔ تعداد کو مت دیکھو، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ کی ذات پر مکمل توکل کرو، وہی ہم کو کامیابی دینے والا ہے۔ اگر تعداد کو دیکھ کر تم ڈر جاؤ گے، ارے نہیں 80% ہیں، یہ 14% ہیں، نہیں میرے دوستو، یہ 80 اور 14% کا کھیل نہیں ہے۔ یہ اللہ پر کامل جو یقین کرتے ہیں وہ تعداد کے پر نظر نہیں رکھتے، وہ اللہ کی ذات پر نظر رکھتے ہیں۔ اور میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں کہ تلوار کے زور پر نہیں، میں تم سے کہہ رہا ہوں جمہوریت میں حصہ لو، میں تم سے کہہ رہا ہوں جمہوریت میں حصہ لو۔ میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایس کی مذمت کرتے۔ کون ہے آئی ایس یہ؟ اس سے ہم کو کیا لینا دینا؟ ہم ان کے تمام طور طریقوں کی مذمت کرتے ہیں، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آئی ایس کو کسی نے پیدا کیا تو واشنگٹن میں بیٹھے والے شیطانوں نے ان کو تیار کیا، انہوں نے تیار کیا ان لوگوں کو۔ انہی کی نادانی، انہی کے غلط فیصلے، انہی کی وجہ سے نان ملٹری ایکٹ دے دے کر ان لوگوں کو فرینکنسٹائن بنانے کا کام تم نے کیا۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، یہی چند اہم گزارشات تھیں جو میں نے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں جناب خلیل صاحب کا کہ انہوں نے مجھے آنے کا موقع دیا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک حیات رکھے گا میں بار بار بھٹکل کو آؤں گا، کیونکہ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی مہمان نوازی اسد الدین اویسی اس کو سلام کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سرزمین کو ہمیشہ آباد رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سرزمین پر اپنا کرم کرتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے طاقت کے ذریعے یہاں کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تنظیم جو کام کر رہی ہے اللہ اس میں آپ کو اور کامیابی دے۔